السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری ویل. ویلکم بیک ٹو اسٹڈی اسٹوڈیو بائی لاری بارزو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پروفٹس. یہ ہماری پروفٹ سے ریلیٹڈ کلاس 2 ہے. اس سے پہلے ہم کلاس 1 بھی کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی جا کے واچ کر لیں. سو آئیں ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. کل انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000 کم و بیش. اب یہاں پہ کم و بیش لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے کہ ہاں 1,24,000 ہی تھے. اس سے کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے 1,24,000 کم و بیش. بٹ آپشن میں ہمیں 1,24,000 اگر ایگزیکٹ فگر گیون ہے تو اسی کو ٹک کرنا ہے. کل رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو وہ ہے 315. قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے؟ تو ٹوٹل 26 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تمام نبیوں سے سب سے زیادہ آیا ہے، جو کہ 135 مرتبہ آیا ہے. کل کتنی صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں؟ تو کل 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں. سورہ نوح، ہود، یوسف، یونس، ابراہیم اور سورہ محمد. اس کے بعد ہے اول العزم پیغمبر کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ ہے 5. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور رسول میں فرق بیان کریں. رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کی نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہا جاتا ہے چاہے اسے نئی شریعت نہ بھی دی گئی ہو، یعنی وہ پہلے جو اس سے نبی آیا اسی کی شریعت کو ہی آگے لے کر کیوں نہ چل رہا ہو. تو رسول جو لفظ رسالت سے نکلا ہے، یعنی جس پر رسالت نازل ہوئی، جس پر رسالہ نازل ہوا. تو آگے بڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کن خاتون نے کی؟ تو وہ حضرت بی بی آسیہ تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. اب نیکسٹ سوال میں آنے سے پہلے آپ ایک بات یاد کریں رکھیں کہ مطلب جو فرعون ہے یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، یہ بادشاہ کے جیسے منصب ہوتے ہیں نا اس کا نام ہے. اب اس ٹائم پہ الگ الگ فرعون تھے. اب جو فرعون مطلب ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ فرعون، ٹھیک ہے. اب جو فرعون ہے تو وہ مائنڈ میں ایک بات سیٹ کر لیے کہ ایک آدمی تو تھا، لیکن ایک آدمی کا نام نہیں تھا، وہ اس کا منصب تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جس فرعون کے گھر میں ہوئی وہ تھا فرعون رمیس، یعنی حضرت بی بی آسیہ نے کی تھی جو کہ فرعون کی بیوی تھی، وہ فرعون رمیس کی بیوی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے گھر میں ہوئی. لیکن بحر کلزم جسے بحر احمر بھی کہتے ہیں، اس میں یعنی ریڈ سی میں جو غرق ہوا تھا فرعون، اس کا نام جو ہے فرعون رمیس نہیں تھا، وہ تھا فرعون منفطہ، ٹھیک ہے. اب یہ فرعون الگ تھا، وہ فرعون الگ. یہ اس وقت 2 فرعون تھے جن کا یعنی یہ منصب تھا. اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. تو یہ سوال بھی پاس میں آ چکا ہے کہ حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ بی بی آسیہ نے رکھا تھا جو کہ فرعون کی بیوی تھی. کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ کلیم اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے کلام کرنے والا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. منت تلوہ جو ہے کس نبی کی امت پر اتارا جاتا تھا؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا جاتا تھا. قارون کس نبی کے وقت میں موجود تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود تھا. کس نبی نے جالوت کو قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. بانسری جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس میں ماہر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے لوہے کا ہاتھ میں لیتے تو وہ نرم ہو جاتا، اور لوہے کی کڑیوں کا معجزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے. کون سے نبی بادشاہ تھے جو پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے اور وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، یعنی پرندے جو بولتے تھے اپنی زبان میں وہ یہ سمجھتے بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے. ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ہوا. مسجد اقصیٰ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کروائی جو کہ جنوں سے تعمیر کروائی تھی. یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. 100 سال تک سونے کا واقعہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام سے منسوب ہے. ذوالنون صاحب الحوت کس نبی کا لقب ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں
40 دن تک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی تھی، یعنی یہ نام اللہ کی طرف سے تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے لوہار کا کام کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم کا آپس میں خالو کا رشتہ تھا، یعنی حضرت زکریا جو ہے بی بی مریم کے خالو تھے، یعنی حضرت زکریا کی جو زوجہ تھی، اہلیہ تھی ان کی، وہ بی بی مریم کی خالہ تھی، اور حضرت زکریا نے ہی بی بی مریم کی پرورش کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ بیت الحرم میں پیدا ہوئے۔ کلمۃ اللہ، روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ نصارہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہودی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے، جبکہ نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ انجیل کے کیا معنی ہیں؟ کس پر اتاری گئی؟ انجیل کے جو معنی وہ ہے خوشخبری، اور جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ بنی اسرائیل کا آخری نبی کون تھا؟ تو وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، لیکن تمام امت کے جو آخری نبی ہیں وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال کا عرصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو وہ تھی کل 12۔ کون سے نبی قیامت سے پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے؟ تو وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آخری نبی جو ہیں ہمارے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف تو لائیں گے، لیکن وہ بحیثیت امت تشریف لائیں گے، بحیثیت نبی نہیں بلکہ امت بن کے آئیں گے۔ اس کے بعد مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو صحت یاب کرنا کس نبی کا معجزہ ہے؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے بڑائی کا کام کرتے تھے۔ مسجد الحنیف میں منع میں یعنی کتنے انبیاء جو ہے مدفون ہیں؟ تو ٹوٹل 70 انبیاء کرام کا جسم مبارک وہاں موجود ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر انبیاء کرام کی جماعت کروائی؟ تو مسجد الاقصیٰ میں جو ہے تمام انبیاء کرام کی وہاں پہ جماعت ہوئی تھی۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر کس نبی سے ان کی ملاقات ہوئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پہ ہمارے پیارے نبی کی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچنس ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔